الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور کل سے گفتگو شروع ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کی دعوت پر باہر سے جو وفود آنے لگے تو ان کی کیا کیفیت تھی۔ سیریل آج اس کا 217 ہے۔ ہم 3 وفد جو آئے ہیں ان کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ہم نے انہی وفدوں کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ جن سے اللہ کے رسول سے کوئی بات ہوئی ہے، کیونکہ وفد آئے، ایمان لائے، چلے گئے۔ اگر ہم وہ گنائیں گے تو وہ محض ایک گنانے والی بات ہے، لیکن میں نے انہی وفدوں کو لکھا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ دین کی باتیں، سوال جاننا چاہا، اللہ کے رسول نے اس پر جواب دیا اور ہمارے لیے اس میں کیا چیزیں نصیحت والی ہیں۔ تو سب سے جو اہم قبیلہ تھا یمن کا، اس کا نام نجران تھا۔ یہاں اس کے انڈر میں تقریباً 73 گاؤں تھے اور یہ ڈائریکٹ ڈیل ہوتا تھا قسطنطنیہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک خط لکھا تھا جو اس وقت کے تمام چرچوں کا انچارج تھا۔ اس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔ یہ بنیادی طور پر عرب تھا، عیسائی ہو گیا اور عیسائی ہونے کے بعد اس کو انہوں نے فادر بنا دیا۔ تو اس کے انڈر میں تقریباً 72-73 گاؤں تھے اس چرچ کے انڈر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا ابو حارثہ کے نام پر، دین کی دعوت دی، اسلام کی بنیادی باتیں بتائیں۔ جیسے ہی خط اس کے پاس پہنچا تو خط پڑھتے ہی اس کے پورے بدن میں ایک دم ڈر کے مارے، خوف کے مارے یہ لرزنے لگا۔ اس کی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی۔ اس کے پاس 3 خاص لوگ تھے کہ جو جب کوئی مسئلہ اہم پیش آتا تھا تو ان سے کیا کرتا تھا، وہ مشورہ کرتا تھا۔ تو شرجیل اس کا مین آدمی تھا، یہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ ان کا لیگل ایڈوائزر تھا۔ تو یہ پادری نے شرجیل کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو یہ خط آیا ہوا ہے اور میں تو خط پڑھ کر کے میری عجیب کیفیت ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہم معاملے میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، تو اس سلسلے میں آپ اپنی رائے دیں۔ تو شرجیل کو جب وہ خط دیا، اس نے پڑھا، تو اس کے پڑھنے کے بعد اس کی کچھ سمجھ میں آیا نہیں کہ ہم اپنے باس کو کیا جواب دیں۔ تو اس نے کہا ایسا ہے کہ میری تو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں آپ کو بہت اچھی رائے دیتا، لیکن یہ معاملہ مذہب کا ہے، لہذا ایسا ہے کہ آپ کسی دوسرے سے کانٹیکٹ کریں۔ تو ان کے پاس ایک دوسرا شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن شرجیل، اس کو بلایا گیا۔ اس نے بھی کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو تیسرا ان کا جو لیگل ایڈوائزر تھا، اس کا نام حبار بن قیس تھا، اس کو بلایا، اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس کو ابو حارثہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں کیا ایسی بات ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جینیس قسم کے لوگ لیکن کوئی اوپینین نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اعلان عام کر دو اور یہ جو 72 چرچ کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں، پورے گاؤں والے، ان سب کو اکٹھا کرو۔ اور ایک ٹائم متعین کیا گیا کہ ان کے سامنے ہم اس خط کو رکھیں گے۔ یہ اندر سے چاہ رہا تھا کہ پورا علاقہ مسلمان ہو جائے، لیکن چونکہ اس کو ڈر تھا کہ یہ بہت سخت قسم کے عیسائی ہیں، اگر ایسا نہیں، مطلب ایسا خطرہ تھا کہ اگر ہم ہو گئے اور یہ نہیں ہوئے تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو انہوں نے پورے گاؤں والوں کو بلا کر کے یہ بات رکھی۔ تو گاؤں والوں نے مشورہ دیا ایسا ہے کہ تمہارے پاس یہ 3 آدمی بڑے جینیس قسم کے ہیں جن سے تم نے رائے لی ہے، ان تینوں کو سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس بھیجو اور ان کے ساتھ کچھ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجو کہ جو جا کر اللہ کے رسول سے جم کر بات کریں اور دیکھیں کہ اسلام کتنا حق ہے اور عیسائیت کتنی حق ہے۔ اسی بات پر اتفاق ہو گیا۔ تو اس نے 3 آدمی کے ساتھ 60 آدمی اور جو ان کے علاقے کے پڑھے لکھے اور بڑے
بولنے والے بولکڑ قسم کے لوگ تھے، ان کو بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب یہ پہنچے تو 3 تو یہ تھے، 60 تقریباً اور لوگ تھے، 63-65 لوگ یہ لوگ جا کر کے پہنچے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں ان کا جو ہے وہ خیمہ لگوایا، اور لگوانے کے بعد ان سے کہا کہ آپ واچ کریں مدینے میں رہ کر کے، ہماری حرکات کو دیکھیں، ہم کیسے رہتے ہیں، کیسے ہمارے معاملات ہیں، کیسے تعلقات ہیں۔ جب آپ کا دل بھر جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، تو اسلام قبول کر لینا، اور اگر کوئی آپ کو اعتراضات ہے تو جب کہیے ہم لوگ حاضر ہیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو جس دن یہ پہنچے تھے وہ غالباً سنڈے کا دن تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں روکا ہے مسجد نبی میں، ہماری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر پڑھ کے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا آپ بھی نماز پڑھ لیجئے، اپنی آپ کو نماز پڑھنی آپ بھی پڑھ لیجئے۔ تو صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ نبی نے پرمیشن دے رکھی ہے، یہ لوگ اپنا نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہو، تو صحابہ نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو نماز پڑھنے دو، ان کو یہ اپنی نماز جس انداز میں پڑھنا چاہیں پڑھنے دو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کافر مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا ہے، کافر مسجد میں داخل نہیں ہوتا، پوری مسجد وہی بناتا تمہاری۔ جب تعمیر ہوتی مسجد کی تب کوئی نہیں کہتا کہ اس میں ایک لیبر بھی غیر مسلم نہیں لگنا چاہیے۔ اگر وہ اٹھا کے ناپاک آدمی اینٹا رکھا ہے، وہ زندگی بھر مسجد ناپاک ہی رہے گی۔ پھر ارے دھلو گے فرش، دھلو گے دیوار، تو دھلتے نہیں ہو۔ اور اگر اس قسم کی پالیسیز آپ رکھیں گے کہ غیر مسلم مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، تو آپ سے قریب کیسے ہوگا؟ اور یہ وہ ٹائم ہے جو اللہ کے رسول کا ایک دم آخری وقت کا ٹائم ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ منسوخ ہو گیا، فلاں ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، کچھ نہیں، یہ آخری ٹائم کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کو مسجد میں نماز پڑھنے دو۔ آپ کو معلوم ہے غیر مسلمین کا ایک بہت بڑا طبقہ جانتا ہے کہ مسجد میں بہت کچھ اندر رکھا ہوا ہے اور یہ ہم سے چھپائے رہتے ہیں۔ میں نے ایک پروگرام کیا اپنے گاؤں میں، ڈاکٹر سجاد صاحب نعمانی یہاں بھی ہبلی بھی آئے تھے، تو اب تو خیر وہ خانقاہی لائن میں آ گئے ہیں، پہلے وہ غیر مسلمین کے لیے بہت تقریریں کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے پروگرام لیا کہ آپ آئیے، تو انہوں نے کہا دیکھو میں ایک شرط پر آؤں گا کہ غیر مسلمین آئیں گے اور مسجد میں بیٹھیں گے، اگر یہ تم کو منظور ہے تب تو میں پروگرام تمہارا لیتا ہوں۔ ہم نے کہا حضرت آپ آئیے، ہم نے 100 غیر مسلمین کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا آگے غیر مسلم سب بیٹھیں گے، پیچھے مسلمان بیٹھیں گے۔ مسجد میں ممبر کے پاس مولانا کو بٹھایا، سارے لوگوں کو بٹھایا، اور زیادہ تر اس میں برہمن تھے، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا 100 کو اگر ہم نے دعوت دی تھی تو 99% ہوئے تھے۔ اور آ کر کے انہوں نے مسجد کی ایک ایک چیز دیکھی، انہوں نے کہا ہم سمجھتے تھے ایسا ہوگا، ہر آدمی نے وہ بات کہی جو مسجد میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کا کنفیوژن جو ہے وہ ہم نے کیا کر رکھا ہے، برقرار رکھا ہے، ہم نے کبھی اس کو کلیئر نہیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کبھی اگر ایسا موقع آ جائے، ہمارے کوئی بھی آتا ہے، آفیسر بڑا آتا ہے، ڈی ایم ہے، یہ ہیں وہ ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ آ کر مسجد دیکھ لیں، آپ یہ سمجھتے ہیں یہاں اسلحہ چھپا رہتا نا، آپ آ کر کے دیکھیں گے کتنے اسلحے رکھے ہیں، ایک قلیل کی گولی بھی نہیں رہتی ہے، سمجھے؟ ہم نے کہا یہاں صرف مطالعے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، بقیہ کوئی چیز یہاں نہیں رہتی ہے، صفائی اور ستھرائی ہمارا مقصد ہے، پاک جگہ پر ہم نماز پڑھتے بس۔ بہرحال جب وہ پروگرام ہو گیا تو 2-3 ہندوؤں سے کہا گیا کہ آپ اپنا تاثر پیش کریں پروگرام کے آخر میں۔ ایک نے رو کر کے کہا بھائی ہم نے آج تک تو ایسی بات سنی نہیں تھی، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی مسجد میں ہم کو مسلمان الاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اس قوم کے ساتھ جہاں کے 65 کروڑ لوگ رہتے ہیں، یہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ 65 کروڑ چھوٹی موٹی آبادی نہیں ہے، بہت بڑی آبادی ہوتی ہے، دنیا کی 1/6 آبادی ہو جاتی ہے 65 کروڑ۔ اس 65 کروڑ کے ساتھ ہمارا بھی ہے ویسا ہے، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کا برتاؤ یہ ہے۔ اب تو چھوڑو غیر مسلم، کیا جماعت والے اگر چلے جائیں تو مسجد دھل ڈالیں۔ ابھی ہمارے ساتھ واقعہ ہوا اس کے پہلے کے سفر میں، ہمارے مولانا محمد احمد صاحب نے ایک گاؤں میں تجوید رکھی مولانا،
یہاں پر چل کے دعوت کا کام کریں گے۔ بتا دیا گیا ان کو جماعت والے لوگ آ رہے ہیں۔ خیر ہم لوگ پہنچے، انہوں نے تقریروں کی کسی طریقے سے سن لی۔ اس میں 2-4 لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں وہ مولانا صاحب آئے تھے، جماعت کے لوگ ہیں، مسجد دھلنے کا ہے۔ صبح اٹھ کر فجر سے پہلے پوری مسجد دھلے دوبارہ پھر ہم اس گاؤں میں گئے۔ ہم نے کہا جس چٹائی پہ ہم بیٹھے تو تم نے پھینکا نہیں، ہم تو اس پہ بیٹھے بھی نہیں تھے، اس کو دھلا ہے۔ وہ تمہاری جو دری بڑی قیمتی ہے، ہم لوگ تو اس پر بیٹھے تھے، اس کو پہلے پھینکو۔ اسی مسجد میں جا کر ہم نے کہا ان کو بتاؤ کہ وہ جو چٹائی پہ بیٹھے گی اس کو نہیں پھینک رہا ہے، وہ مسجد دھل رہا ہے۔ یہ عبت کی حالت ہے۔ اللہ کے رسول کافر کو الاؤ کریں، یہ نماز پڑھنے والے کو مسجد میں نہیں لائے۔ یہ جو جوتے ہم کو پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اس کی بنیادی وجہ یہ سب ہے، یہ ہماری حرکات ہیں، اس کی وجہ سے پروردگار عالم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ کافر ایک آدمی نے، روایت میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمان تھا یا کافر تھا، زیادہ تر امید ہے کہ وہ غیر مسلم تھا۔ مسجد نبوی کا احاطہ جو تھا اس میں کوئی باؤنڈری نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ صفیں ہوتی تھیں وہیں پر صرف انڈر جو مطلب کورڈ ایریا تھا، بقیہ پورا ایریا گھیرا ہوا تھا، لیکن مسجد کا ایریا کہلاتا تھا۔ ایک بدو آیا، وہ دیکھا صاف ستھرا ہے، وہیں پیشاب کرنے لگا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت نماز کا وقت تھا یا درس دے رہے تھے۔ فوراً صحابہ بھاگے، ارے مسجد میں ہماری پیشاب، انہوں نے کہا رک جاؤ، دیکھو یہ پیشاب کر رہا ہے، اگر بیچ میں روکو گے تو اس کو پیشاب رکے گا اور اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ اندازہ کریں اس رسول کی کا کیریکٹر دیکھیں کہ ایک پیشاب کرنے والے کو اس مسجد کے اندر کہہ رہے ہیں اس کو پیشاب کر لینے دو، کیونکہ اگر بیچ میں اس کو ڈانٹو گے روکو گے تو یہ پیشاب سے جب رکے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ مسجد کے احترام سے زیادہ انسانیت کا احترام ہے، آپ اندازہ کریں اس بات کا۔ مسجد سے اوپر انسانیت کا احترام رکھا گیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے اس کو سمجھایا کہ یہ جگہ ہے جہاں ہم لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا صاحب مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے جملہ بھی سخت نہیں استعمال کیا، سمجھے، ڈانٹنا تو درکنہ، ایسے اسلام نہیں پھیلا ہے، ایسے اسلام پھیلا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا کہ کچی مٹی ہے، یہ پوری مٹی اٹھاؤ، اٹھا کر پھینک دو، باہر سے مٹی لا کر کے اس پہ ڈال دو، پاک ہو جائے گی زمین۔ ہم اس نبی کے ماننے والے اپنا کیریکٹر بھی دیکھیں اور اللہ کے رسول کا کیریکٹر بھی دیکھیں، تب ہم کو معلوم ہوتا کہ ہم کتنے پانی میں اور کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی ایک مسجد سے گزر ہوا، پچھلے سال ایک سفر میں تھا، تو ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دیوبندی جماعتی فلاں 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 اگر داخل ہو جائیں تو اپنے مال اور اپنی جان کے خود حفاظت کریں، یعنی جان بھی محفوظ نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونے پر قتل کی سزا ہو سکتی ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، سمجھے۔ اس قسم سے مسلمانوں کے رویے ہیں، یہ سب اس کی وجہ سے حالات، بہرحال دماغ گھوم جاتا ہے ایسی باتیں سن کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو نماز پڑھنے دو۔ ان لوگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا موسٹ ویلکم، فرمائیے۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اگر بیٹے نہیں ہیں تو کون ہے؟ ان کے پاس سب سے وزنی جو سوال تھا وہ پہلے اٹھا کر کے انہوں نے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ دیکھو اس کی وجہ سے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے لہذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے تو ماں اور باپ کوئی بھی نہیں ہے، اس میں آپ کوئی کنفیوز نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں کنفیوز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر محض باپ نہ ہونا کنفیوژن ہے تو آدم کو پلوٹھی کا بیٹا ماننا چاہیے، پہلا بیٹا ماننا چاہیے، وہ تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ کیا میں جو بات کہہ رہا ہوں سچ ہے کہ نہیں؟ تو ان کے جو وفود کے وہ جو 3 جینیس لوگ تھے انہوں نے کہا آپ ایک دم سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ کے رسول کا انداز، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، پھر اس خلوص اور محبت سے بات کرنا۔ وہ اچھے اچھے پتھر کو کیا کرتا تھا؟ پگھلا دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب اس نے کہا کہ ہاں صاحب آپ نے بات بڑی پیاری کی، تو اللہ کے رسول نے سوچا کہ اب بہترین بات ہے کہ ساری باتیں ان سے کر لی جائیں قبل اس کے کہ یہ کوئی دوسرا سوال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب کوئی باپ پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل صورت، کوئی بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل صورت باپ سے کچھ ملتی جلتی ہے کہ نہیں؟ کہا زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے۔ کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔
تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے آپ کیسے کنفیوز ہوئے کہ یہ اللہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی تو کوئی شکل نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا لیس کمثلہ شیء۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ہمارے یہاں بھی لکھا۔ اچھا، چونکہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو عربی ڈائریکٹ جانتے تھے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوئی بات کرنے میں۔ آپ نے فرمایا ہمارے یہاں بھی لکھا ہے، تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی شکل ویسی ہونی چاہیے، جبکہ تم کہتے ہو اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ لاجیکلی بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قل اللہ احد کی آیت آخری حصہ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، یہ بھی تم مانتے ہو۔ کہاں صاحب یہ بھی مانتے ہیں۔ تب پھر فرمایا پھر عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیوں کنفیوژن ایسا ہے؟ ایک طرف آپ کے عقائد آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف آپ ہم سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو آپ کی خود کتاب کے خلاف ہے۔ پھر پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ حی، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی۔ بھئی اگر یہ مانا کہ اللہ ہمیشہ رہتا ہے تو عیسیٰ پھر کیسے پھانسی پہ چڑھ گئے؟ پھانسی کا لفظ استعمال کیا آپ نے، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تم نے پھانسی دی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ تم نے ان کو قتل کیا اور نہ تم نے ان کو پھانسی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ جملہ ان سے کہا کہ تمہارا بھی عقیدہ میرا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے، اللہ حی لا یموت، مرتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کہاں صاحب ایسی بات تو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عِیسیٰ یاتی علیہ الفنا، اپنا عقیدہ پیش کر دیا عیسیٰ کے بارے میں کہ عیسیٰ پر تو ایک دن فنا آنا ہی آنا ہے، مستقبل کا صیغہ استعمال کیا کہ یاتی علیہ الفنا، آئے گا فنا۔ یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ فنا ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر عیسیٰ فنا ہو چکے کہہ دیتے خدا نہ خواستہ تو ان کی بات تسل ہو جاتی کہ ہاں عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی، اس کو بھی آپ نے محفوظ فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے نبی بڑے جچے تلے جملے بولتا ہے، کیونکہ اس کی ایک ایک بات قیامت تک ریکارڈڈ ہے اور اس کی ایک ایک بات سے لوگ دلیل بھی پکڑیں گے۔ لہذا جب نبی بحیثیت نبی بات کرتا ہے تو ایک جملے میں ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، بہت کیوں اوپر سے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کو بتاتا ہے، کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی بولتے ہیں جو بلوائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تیسری بات پیش کی، بریلویوں کے لیے بھی بہت بڑا اس میں لیسن ہے، اب یہ سننے مت۔ پھر فرمایا اللہ رازق، اللہ رازق ہے۔ کہاں؟ کہے بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے لوگوں کو رزق دیتے ہیں؟ کہا کسی کو نہیں دیتے۔ کہا پھر تم ان کا اللہ کیسے مانتے ہو؟ اللہ کی ایک بڑی صفت رزق دینا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو عیسیٰ رزق نہیں دیتے ہیں، اللہ رازق ہے نہیں؟ کہا اللہ رازق ہے۔ کیا عیسیٰ بھی رازق ہیں؟ کہا صاحب نہیں، عیسیٰ تو رازق نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو کنفیوژن کس چیز کا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کل پرسوں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کو نقل کیا، حدیث تو بڑی عام ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یوتی، اللہ دیتا ہے۔ بعض روایت میں دوسرے لفظ بھی آئے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ بریلوی علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کے رسول سے ملتا ہے، اللہ کے رسول خود کہہ رہے میں دینے والا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے جس موقع پر یہ بات کہی ہے وہ بات بھی آج سمجھ لے کس موقع پر یہ بات کہی ہے۔ جب زکوٰۃ کا سسٹم اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کچھ آپ کے خاندان کے یا کچھ آپ کے قریبی لوگ جو سادات نہیں تھے، انہوں نے آ کر کے کچھ اسپیشل آپ سے کنسیشن چاہا مالی لحاظ سے۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اتنا ہی دے سکتا ہوں جتنا مجھے آرڈر ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں خازن ہوں، خزانچی ہوں، مجھے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر اس مال کو خرچ کرے جہاں پر اس کو کہا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ آپ اس کا ترجمہ کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا تم تقسیم کرنے والے ہو، جس کو چاہو رزق دو، جس کو چاہو بند کر دو۔ یہ تو وہی ہے نا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے کہ جو دل چاہے وہ آپ ترجمہ کریں اور جو دل چاہے وہ تشریح کریں۔ نہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کی رائے کیا ہے، نہ دیکھنا ہے اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہماری کھوپڑی میں جو آتا ہے وہی سمجھ میں آتا ہے۔ ابھی آگے آتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، ابھی ان کو سوال کا موقع نہیں دے رہا ہے، ہنکاری بھروا رہے ایک ایک بات کی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ
کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی ہے جس کو اللہ نہیں جانتا ہو؟ کہا اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کہا عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں؟ کہا نہیں صاحب، عیسیٰ تو ایسے نہیں ہے۔ اپنا بھی اشارہ، اگر اس وقت اللہ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا رسول سب کچھ جانتے ہیں قیامت تک کیا ہو، اس وقت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اللہ جانتا ہے یا میں جانتا، بقیہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، جو 5 بڑے رسول ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ضرور ہم کہتے ہیں سید الانبیاء ہیں، لیکن بقیہ صفت کے لحاظ سے تمام رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ جانتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ جانتے ہیں تو عیسیٰ بھی سب کچھ جاننا چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں جانے اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانے۔ اور دلیل اللہ کے رسول کس کو دے رہے ہیں؟ سامنے والے کو، کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کسی آسمان اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ کہا کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی سب کچھ جانتے؟ کہا نہیں، عیسیٰ تو سب کچھ نہیں جانتے۔ تو کہا پھر آپ کیوں کنفیوز ہیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھیے کیسی گفتگو اور کیسے لاجک اور منطق کے انداز میں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں باتوں کو اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ عیسیٰ کو جتنا معلوم ہے وہ خود سے معلوم ہے یا بتانے پر معلوم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ معلوم ہے وہ خود سے معلوم کر لیا ہے یا اوپر والے نے بتایا ہے تو بتانے سے معلوم ہوا؟ کہا نہیں صاحب، بتانے سے معلوم ہوا۔ کہا جو بتانے سے معلوم ہوا وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ خدا کا جو علم ہے وہ تو ذاتی ہے، خدا کو کسی نے علم نہیں بخشا ہے، خدا بذات خود سب کچھ جانتا ہے۔ لہذا عیسیٰ اور خدا میں آپ کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ نہ علم میں آپ بتا رہے ہیں، نہ رزق میں آپ کہہ رہے ہیں، نہ موت اور زندگی میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ ان کے برابر ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ خدا ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ پھر آپ نے آگے بات کی، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ کیسے پیدا ہوئے؟ یہ ان ماں کے پیٹ میں رہے نا، حمل کی حالت میں رہے نا، اور آپ نے فرمایا ویسے ہی جنا ہے مریم نے جیسے عام عورتیں جنتی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ کہاں صاحب ایسے ہی جنا ہے؟ کہا اللہ جنا جاتا ہے؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ میں حمل میں رہے، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو حمل کا حکم دیا، المحمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی یہ ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے وہ صرف حکم کرتا ہے، مٹیریل اکٹھا کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ آپ ایک پلرس بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پلرس کے لیے مٹیریل چاہیے، کیوں؟ چھت نہیں ٹھہرے گی، ہے نا؟ اللہ نے آسمان کی چھت بنائی، کتنے پلرس بنائے؟ وہ کہتا ہے کن فیکون، اللہ کہتا ہے میری صفت ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، ہو گئی۔ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، اس کو مٹیریل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایک بلب جلانے کے لیے لائٹ کا کنیکشن چاہیے، وائرنگ چاہیے، پھر سوئچ چاہیے، پھر اس میں ارتھ چاہیے، تب جا کر کے یہ ایک لائٹ 50 واٹ کی جلے گی۔ سورج کو خربوں واٹ کا لگا دیا، نہ وائرنگ دیا اور نہ کسی پاور ہاؤس سے کنیکشن دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، سائنس کہتی ہے آگ کا بہت بڑا گول ہے، ارے کیسی آگ ہے جو بجھ نہیں رہی آج تک؟ ساری دنیا کی آگ بجھ جاتی ہے، جلنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جلنے میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تب جلتی ہے۔ اس نے کروڑوں اربوں خربوں واٹ کا بلب لگا دیا، نہ وائرنگ کیا اور نہ پاور اسٹیشن سے کنیکشن کیا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہو جا، ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے مریم کے لیے حکم دیا کہ مریم کو حمل ہو جا، ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم نے پیٹ میں رکھا؟ کہاں؟ کہا حمل ہوا؟ کہاں؟ کہا ویسے ہی جنا جیسے دوسری عورتیں جنتی ہیں؟ کہاں؟ کہا جننے کے بعد کیا کیا مریم؟ کہا ویسے ہی دودھ پیا، ویسے ہی چیزیں کھائی جیسے بچے کھاتے ہیں۔ ہوا نہیں ہوا؟ کہاں؟ کہا پھر کیوں کنفیوز ہو کہ اللہ ہے؟ آج ہمارے ساتھ یہ، ابھی اگر حضور کو آپ یہ کہہ دیں جملہ کہ حضور ویسے ہی جنے گئے جیسے عام، اور ہنگامہ ہے صاحب، بہت بڑا ہنگامہ ہے۔ بھئی اللہ کے رسول بھی پیدا ہونے کے بعد
وہی چیز کھائے جو بچے کھاتے ہیں کہ پہلے دن سے بریانی کھانے لگے. عام بچے پہلے دن کیا کھاتے ہیں؟ دودھ پیتے ہیں ماں کا. اللہ کے رسول نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا. اللہ کے رسول کو دوسری عورتوں کو دودھ پلایا گیا, لیکن بچپن ویسے ہی گزرا. کرنی صاحب وہ صرف زبان سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے خدا ہے, بقیہ سب کچھ خدا کی صفت ان کے اندر موجود ثابت کرنے کے لیے زمین آسمان کا پورا ملا دیا جاتا ہے. آج ایک کتاب پڑھ رہے تھے, پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا, کہا اللہ کی رسول کی کرسی کے بغل میں تھوڑی سی جگہ ہے. اللہ کے رسول جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس میں تھوڑی سی جگہ ہے, اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھائے گا قیامت میں. آج تک سنے نہیں تھے, تمہیں بھی نہیں سنے رہیں گے وہ کرسی. آج وہ دیکھا اتفاق سے, وہ مطالعے میں آتے آتے وہ بات آئی, کتاب فلاں صاحب نے لکھا ہے کہ کرسی کے بغل میں تھوڑی سی جگہ ہے اور اس پر اللہ نبی کے ساتھ بٹھائے گا. اب نبی بولو اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں سورہ جب صلاۃ الحاجہ پڑھی جاتی ہے, انت تقدر ولا اقدر, اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں کوئی قدرت نہیں رکھتا ہوں. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں. ویسے اللہ کے رسول بہت کچھ ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے بہت مشہور کہ بعدد خدا, شاہ محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ بعدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, کہ اللہ کے بعد سب کچھ آپ ہیں, لیکن جب آپ اللہ سے موازنہ کریں گے تو وہ خود اپنی بات بیان کر رہا ہے. اللہ انت تعلم ولا عالم, اللہ تو سب کچھ جانتا ہے میں تو آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں جانتا. اللہ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ساری دنیا کا علم ایسے ہے جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی نکال لے کوئی اور یہ سمجھے کہ میں بہت کچھ نکال لیا. پوری دنیا کا علم اس ایک قطرے میں سمیٹا ہے, اس میں نبی بھی شامل ہے اور غیر نبی بھی شامل ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ساری مخلوق کا علم مل کر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں, نبی کے علم کی چوہدی نہیں کھینچی جا سکتی, اس کا سرکل نہیں بنایا جا سکتا, لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی موازنے کے لیے لفظ بھی نہیں اس لفظ کو استعمال کیا جائے. اللہ کے رسول اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو خدا بنانے کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح خدا بنا دے. شاعروں نے تو بنا دیا, شاعروں نے تو بنا دیا, انہوں نے کہہ دیا جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو شاعروں نے تو بنا دیا ہے, اب صرف باقی ہے ہم لوگوں کو بنانے کا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, 2-4-10 سال میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے, ابھی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. سمجھے, یہ اس نبی کا فرمان عیسائیوں کے خلاف بات کرنے کا کس انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ہر اس چیز کو جو آج حضور کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ ویسے ہی جنے گئے ہیں جیسے عام عورتیں جنتی ہیں, پیدا ہونے کے بعد ویسے ہی غذا ملی ہے جیسے عام بچوں کو غذا ملتی ہے. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول کو انسان کہا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم جیسے بدمعاش قسم کے الگ الگ ہمارے. اللہ کے رسول تمام رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ کے سب سے برگزیدہ ہوتے ہیں, ساری دنیا میں سب سے افضل ہوتے ہیں, اور ان افضل میں سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن خدا قطعی نہیں ہے, خدا خدا ہے, نبی نبی ہے. اس کے بعد سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام جب کھاتے ہیں تو ٹوائلٹ وغیرہ بھی دو جاتے رہیں گے؟ کیا کیا باتیں ہیں دیکھیں آپ. کہا بولو براز بھی تو کرتے ہیں. کہاں بولو براز بھی کرتے ہیں؟ کہا اللہ کھاتا ہے؟ کہا نہیں. کہا بولو براز کرتا ہے, پیشاب پخانہ کرتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ یہ بیسک چیزوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. ان تمام چیزوں کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد سے کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب اتنی صفت میں نے تم کو بتا دی, اب ایمانداری سے بتاؤ کہ وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا صاحب آپ نے جتنی باتیں بتائیں سب ایک دم برق ہیں, وہ اللہ قطعی نہیں. کہا بات کلیئر ہو گئی؟ کہاں کلیئر ہو گئی. اب جب بات کلیئر ہو گئی تو لا الہ الا اللہ پڑھو بھائی, سیدھی سی بات ہے نا. اب معاملہ آ گیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا. اب یہ جو 3 آدمی گئے تھے اصل اور 60 ان کے پیچھے سپورٹر جو گئے تھے, ان تینوں نے سوچا کہ اگر لا الہ الا اللہ یہاں پڑھ لیا گیا تو وہاں جا کر کے کیا کریں گے؟
وہاں تو ہم کو ٹھکائی کر ڈالیں گے، کیونکہ ہم تو زندگی بھر کہتے رہے کہ اس دنیا میں ہم سے اچھا کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ ایک مفتی صاحب یہاں سے گئے فیض آباد کے حج کرنے، نام نہیں لیں گے ورنہ ویڈیو کبھی سن لیے تو ہم کو بہت ڈانٹتے۔ وہ مفتی صاحب حج کرنے گئے، جب حج کر کے آئے تو میں نے کہا مفتی صاحب وہاں گئے، ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا دل کی تمہاری کیفیت تھی؟ بریلوی مسلک کے تھے، ہم سے الگ سلیک تھا۔ کہا سراج بھائی، ایک دم رو کر بولے بیچارے، آنسو گرا نہیں، مطلب آنکھیں ڈبا گئی۔ کہا سراج بھائی ایک چیز کا بہت افسوس ہوا۔ کہا کیا؟ ہم نے کہا کیا؟ کہا یار 30-32 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے رکوع سجدہ کر رہے تھے، ہم اتنے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی وہاں بھی ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے۔ تو میں بولا کی نہیں پڑھے نماز؟ تمہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ بولے میں تو زندگی بھر مفتی فتویٰ دیتا رہا کہ وہ امام جو ہے کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ہمارے ساتھ لوگ گئے تھے، اگر میں بولتا تو ہم کو وہیں مارتے، وہ مار کے ڈر سے میں نہیں پڑھا۔ لیکن مجھے آج بھی افسوس ہے، اب اگر ہم کو چھپکے سے جانے کا موقع ملا تو میں حج پہ جاؤں گا، بتاؤں گا کسی کو نہیں، بولوں گا بمبئی جا رہا ہوں اور حج پہ چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے وہ بہت قلق ہے کہ اتنے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ توفیق اٹھا لیا وہاں پہنچ کر کے بھی ہم اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے جس کے پیچھے 25-30 لاکھ لوگ ایک اللہ اکبر پر رکوع اور سجدہ کر رہے تھے۔ سمجھے؟ ایسے ہی ان کا معاملہ پھنس گیا۔ اب یہ وہاں تو اب بڑے جینیس قسم کے لوگ تھے یمن کے، اب اگر یہاں اللہ کے رسول کی بات پر ایمان قبول کر لیں تو وہاں ان کو فیس کرنا ہے، وہ جیسے مفتی صاحب کو فیس کرنا ہے ان کو بھی فیس کرنا۔ اب یہ بیچارے پھنس گئے۔ بہرحال اللہ تو یقینی باتیں ساری باتیں سن ہی رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر لی اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو پروردگار عالم نے اب اپنی طرف سے ایک بات ڈالی۔ کون؟ اللہ رب العزت نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات کرو۔ قرآن مجید کی آیت نقل کرتے ہیں، فمن حاجک، اللہ کہہ رہا ہے فمن حاجک، آپ سے جن لوگوں نے حجت کی فی، جس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ ان کو ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں، فقل، اب ان سے کہیے، تعالو ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم، آؤ اگر تم سچے ہو، ہم اور تم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ معلوم ہے؟ مباہلہ ایک لفظ ہے عربی کا جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک بات سمجھائی گئی، سمجھانے کے بعد آدمی کو سمجھ میں آ گئی لیکن ہر درمی پر اترا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں کہ اب میں کھلے آسمان کے نیچے دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، کیا کہ اللہ اگر میں ناحق ہوں تو مجھے اس کا انجام دکھلا دے، اور اللہ اگر یہ ناحق ہے وہ اپنے آپ خود بد دعا کرے کہ اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے اس کا انجام دکھلا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے آپ مباہلے کا چیلنج کریں۔ کیوں؟ آپ نے جس انداز میں بات سمجھائی، اب کوئی چیز کلیئر ہونے کے لیے باقی نہیں رہ گئی، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کو چیلنج کرو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ان سے کہو میں مباہلہ کرنا چاہتا ہوں۔ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر اللہ جھوٹے پر لعنت بھیجے گا۔ یہ بولنے کا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ دی تو یہ تینوں جو تھے نا، انہوں نے کہا تھوڑا سے بابو ہم کو موقع دو، تھوڑا سے سمجھنے کا موقع دو تاکہ ہم یہ بات اب سمجھیں کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ تینوں بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بات ختم ہو گئی، دوسرا دن ہو گیا، تو یہ تینوں بڑے ہوشیار تو تھے، کہا دیکھو یہ بات تو پکی پکی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے۔ دیکھیں ہر دھرمی کتنی ہوتی ہے، ناک کا معاملہ، ہاں پھر وہاں ڈنڈے کا معاملہ، زندگی بھر تم بولتے آئے ہو کہ وہ غلط ہے، وہاں جا کر اگر ان کو سچ بولو گے تو کیسے فیس کیا جائے گا؟ جب آدمی کے سامنے آخرت آ جاتی ہے، اس کا ڈر ہو جاتا ہے تو سب کو نگلیکٹ کر دیتا ہے۔ ابھی اس کا مطلب کہ آخرت سوار نہیں ہوئی، آخرت سوار ہو جاتی ہے تو پھر سب چیزوں کو بندہ برداشت کرتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اس نے ایک نے کہا دیکھو یہ بات تو تم کو معلوم ہو گئی ہے نا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہاں یار یہ بات تو کلیئر ہے۔ کہا دیکھو ہوشیاری اس میں ہے، ان سے مباہلہ نہیں کرو، یہ سچے رسول ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو ہم نہیں برباد ہوں گے، کرشنٹی برباد ہو جائے گی،
اور یمن کا کوئی آدمی بچے گا نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان سے کہو کہ صاحب ہم اسلام تو نہیں قبول کر سکتے اور مباہلہ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو آپ کے انڈر میں کر دیتے ہیں، ہم ٹیکس پے کریں گے، ہم کو چھوڑ دو خدا کے واسطے جا۔ دیکھیں معلوم بھی ہو گیا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، ساری حجت بھی قائم ہو گئی، لیکن یہ کہنے کے لیے تیار۔ ایسے ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ ہوا، ایک بریلوی آدمی کہا مولانا صاحب آپ جو ہے نا اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ میں نے ایسا، ہم نے کہا چلو نہاؤ دھو مسجد میں دونوں آدمی چلتے ہیں، تم کہو اگر مولانا اللہ کے رسول کو مانتے ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں، میں کہوں اگر میں نہیں مانتا ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ کہا مولانا یہ نہیں بولیں گے جا کر کے۔ ہم نے کہا جب تم کو یقین ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں تو بولنے میں کیا اعتراض، یہاں تو بولتا، مسجد میں کیوں نہیں بولتا چل کے؟ بھائی اگر تجھے یقین ہے میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، چل مسجد میں بول، اگر دم خم ہے تیرے اندر تو پتا چلا کہ فتنہ پھیلانا مقصد ہے۔ تجھے بھی معلوم ہے کہ مولانا سراج رسول کو ہم سے زیادہ مانتے ہیں، لیکن یہ فتنہ مقصود ہے۔ اگر مقصود نہیں تو چلو مسجد میں چل کے کہو کہ رسول کو یہ نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بہرحال پھر یہ تینوں آدمی نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا کہ ہم اسلام کو نہیں قبول کر پائیں گے، لیکن مباہلہ ہمارے۔ بعض روایت میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا بعد میں ان کے جانے کے بعد کہ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو ان کی نسل در نسل برباد ہو جاتی۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ عذاب آ کر سامنے کھڑا تھا، یہ تو بس ان کو اللہ نے بچا لیا اور انہوں نے ایک نبی کے ساتھ گستاخی نہیں کی جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کی عزت رکھ لی، ورنہ یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ بھی روایت میں دوسری روایتوں میں ذکر کیا گیا۔ بہرحال یہاں سے جب جانے لگے تو اللہ کے رسول نے سے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے ہم پورا ملک سرنڈر ہوتا ہے، خاص کر یہ 73 گاؤں والے ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شرائط رکھے، ہر شرط کو انہوں نے منظور کیا، لیکن اتنی پیاری شرطیں حضور نے رکھی، لگتا نہیں کہ اسلام جو اس وقت اتنی طاقت میں تھا وہ اس طرح سے شرط رکھے گا۔ معلوم کیا شرطیں رکھی گئیں؟ بڑی پیاری شرطیں رکھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، تمہاری جان اور مال اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہوگی، تم جس طریقے سے عبادت کرتے ہو میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا، کسی چرچ کے پادری کو میں کینسل یا ڈسمس نہیں کروں گا۔ یہ شرطیں رکھی جا رہی، وہ بندہ شرط رکھ رہا ہے جو اس وقت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے ٹیکس دینے کی بات کی ہے، آپ کا جان اور مال اللہ اور رسول کی 11 یا 12 شرطیں رکھ کر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس کو لکھو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابیوں کی دستخط کروائی اور آپ نے اپنی سیل لگائی اور لگا کر کے کہا یہ رکھیں، صرف ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے ظلم کیا تو سینٹرل گورنمنٹ انٹرفیئر کرے گی، نہ عوام پر ظلم ہونا چاہیے اور نہ تم پر اگر کوئی ظلم کرے گا تو بھی ہم مداخلت کریں گے، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ یہ یہاں سے جائے پہنچے تو وہ بندہ جو ان کو بھیجا تھا نا، اصل تو وہ آدمی جس نے بھیجا، راستے میں اس کو معلوم ہو گیا کہ وفد آ رہا ہے، تو یہ باہر نکل کر کے اس کو ویلکم کرنے کے لیے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ چھوڑو پہلے یہ خط دیکھ لو۔ تو وہ خط دیکھ رہا تھا، اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، بعض روایت میں ایک چچا داد بھائی تھا بیٹھا ہوا تھا گھوڑے پر۔ جب وہ خط پڑھنے لگا نا تو چھوٹا والا ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا شرط لکھ کے رکھی، وہ ایسے ایسے کرتے لڑک گئے، نہیں سمجھے؟ وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا، یقینی بات ہے اللہ کے رسول کا خط وہ پڑھ رہا تھا، اس کا بڑا بھائی، یہ چچا داد بھائی، حالانکہ تھوڑی دیر بعد اس کو مانگ لیتا تو اللہ کے وہ اس کو دے ہی دیتا، لیکن یہ اس کو ایسا جھکا نا کہ اسی کروٹ پٹ سے گر پڑا۔ اب جب گرا نا تو اس نے رسول کو گالی دی۔ کس نے؟ اس چچا داد بھائی نے رسول کو گالی دی۔ جب گالی دی تو اس بندے نے جس کے ہاتھ میں خط تھا، اس نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کیوں؟ وہ پوری عبارت تو پڑھ چکا تھا اور پہلے بھی اس کے اوپر لرزہ طاری ہو چکا تھا، آپ کو بتایا بھی کہ جب پہلا خط حضور کا آیا تھا تو بھی لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ جب اس نے اس کو ڈانٹا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ چچا جو گرا پڑا ہے نا وہ اس کو بولتا ہے جب تم کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس نے کیا کہا؟ پیسے کا معاملہ ہے، یہ جو ہم قسطنطنیہ کے انڈر میں ہیں، شاہ روم کے انڈر میں رہ رہے ہیں، اس نے اتنی جاگیر دی یہ سب چھین لے گا۔ پتہ یہ چلا
پیسے کو فوقیت دی اسلام کے اوپر. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم کو یقین کامل ہے میں اب تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں سیدھے یہاں سے مدینے جا رہا ہوں اور اپنی اونٹنی کو جا کر اللہ کے رسول کے مدینے میں بیٹھا لوں گا اور جا کر اللہ کے رسول کی بات سنوں گا کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ گیا, اس کے قسمت میں اللہ نے اسلام رکھا تھا. یہ آیا اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دیکھا, ان کا کیریکٹر دیکھا, ان کا رہن سہن دیکھا, ان کی باتیں سنی, مسلمان ہو گیا اور ایک جنگ میں شہید ہو گیا, شہادت کا درجہ ملا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جمعہ اتوار ریسٹ.